ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم احسان کو پہچاننے والے، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے والے، ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ فطرت یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے اس کے احسان کو مانا جائے، نمک حرامی نہ کی جائے۔ فطرت یہ ہے کہ جس نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے اس کی نعمت کو پہچانا جائے۔ تو یہ دنیا اور اس میں انسانوں کا بسنا اس لیے ہے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس دنیا کو اقدام کے لیے بنایا ہے۔ یہ دنیا کوئی گیم نہیں ہے، یہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اگر دنیا کھیل ہوتی، اگر دنیا گیم ہوتی تو یہ دنیا کا نظام اتنی پختگی کے ساتھ نہ چل رہا ہوتا۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور پھر ایک دوسری دنیا بننے والی ہے، جس میں اس دنیا کے بنانے والے نے حساب و کتاب بھی رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے ہم اس دھرتی پر جیتے جی اس رب کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اور ایک ملک کا جو قانون ہوتا ہے اس ملک کے قانون کو فالو کر کے ایک بہترین شہری ایک انسان بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ملک کے قانون کو فالو نہ کرے تو بہترین شہری نہیں بن سکتا۔ تو اس دھرتی پر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمارے آبا و اجداد کو بنایا، جس اللہ نے اس دھرتی کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے غلے اگائے جس کو ہم کھا پی رہے ہیں، تو سب کچھ اس نے کیا، تو ہم اسی کے سامنے پیشانی بھی جھکاتے ہیں، اسی کے سامنے ہم سر بھی ٹیکتے ہیں، کیونکہ یہ نمک حرامی ہے کہ جس کا کھائیں اس کے اپوزٹ چلیں۔ ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، جو کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے، اگر اس کمپنی کا کام کرنے کی بجائے سیلری لیں اپنی کمپنی سے اور کام کرنے چلے جائیں کسی دوسری کمپنی میں، تو یہ نمک حرامی نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، کیونکہ جو کمپنی ہمیں سیلری دیتی ہے، جو کمپنی ہمیں تنخواہ دیتی ہے، ہمیں اسی کمپنی کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کمپنی میں کام کرنے کے بجائے کسی اور جگہ پر کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نمک حرامی ہے۔ بالکل ویسے ہی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں نہ سے ہاں بنایا ہے، جس اللہ نے ہمارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، جس اللہ نے یہ دھرتی بنائی ہے، جس اللہ نے یہ آسمان کو بغیر کھمبے کے بنایا ہے، جس اللہ نے آسمان سے بارش برسائی ہے، جس اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح کے غلے اور اناج اگائے ہیں، وہی اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو، بھید بھاؤ کو ختم کرو۔ چنانچہ ہمارے دین میں بھید بھاؤ نہیں ہے، جاتی واد نہیں ہے، ہمارے دین میں انسان اور انسان کے بیچ فرق نہیں کیا جاتا۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارا دین ہم کو ڈائریکٹ اپنے رب سے ملاتا ہے۔ یہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو میڈل مین نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں اوتھینٹک سورس دیتا ہے۔ ہمیں کوئی اگر قانون دیتا ہے اور قانون محفوظ نہ ہو، قانون اوتھینٹک نہ ہو، تو ہم کیسے اس پر عمل کریں گے؟ لیکن ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں نہایت ہی اوتھینٹک سورس دیتا ہے، قرآن کی شکل میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے، ہماری جو شریعت ہے، وہ نہایت ہی ماڈرن ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اس قانون کی ماڈرنٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا ہے کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ چاہے عبادت ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاقی سسٹم ہوں، چاہے معاشرت اور معیشت ہو، زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو جس کے بارے میں یا جس کے کسی حصے میں کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ ہر جگہ پر، ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ہو بہو فٹ ہو جانے والا
قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ نمک حرام نہ بنیں، آپ بھی مسلمان بن جائیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جا سکیں، کیونکہ کوئی بھی انسان جنت میں تبھی جا سکتا ہے جب کہ وہ مسلمان ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دن اختیار کرے، اس کی تلاش کرے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ لہذا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس فطری دین کو اپنا لیں تاکہ آپ بھی جنت میں جا سکیں۔